بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، من جو کوئی کانا ہے، عدوً دشمن، لی واسطے، جبریلا جبرائیل کے، فا تو، انا بے شک، ہو اس نے، نزلہ اتارا، ہو اس کو، علی اوپر، قلبی دل کا آپ کے، بی ساتھ، اذنی حکم، اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لی واسطے، ما جو، بینا درمیان، یدئی ہاتھوں، ہی اس کے، واو اور، ہدن ہدایت، واو اور، بشرا خوشخبری، لی واسطے، المؤمنین ایمان والوں کے۔ قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ دشمن ہوتا رہے، فإنه نزله على قلبك، بے شک ان جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن جس کو نازل کیا وہ ایسا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، وہدن یہ قرآن ہدایت بھی ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کی خاص طور پہ عداوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی ایک بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بڑی ریزن تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ایک مرتبہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس یہ قرآن لے کر کون آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس یہ جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، اگر یہ آپ کے پاس قرآن لے کے نہ آتا تو ہم اس قرآن کو مان لیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بہت سخت احکامات لاتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، تو جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ لاتے تھے، اللہ کے حکم سے لاتے تھے، اللہ کے کہنے پہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ کا میسیج تھا وہ لے کر آتے تھے، لیکن صرف اسی وجہ سے تو انہیں رد نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایک سفیر تھے، تو پھر ان سے عداوت کیوں تھی؟ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے، یہ ریزن نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص کے ہے وہ دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، یعنی کون دشمن ہے، کیوں دشمن ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا؟ یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن کیوں ہیں؟ اب یہ لوگ دشمنی کر رہے تھے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو وہ کہنے لگے ہم صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، اگر میکائیل، اسرافیل، اسرائیل میں سے کوئی لے کے آتا تو پھر ہم مان لیتے، لیکن یہ کہ نہیں، ان چاروں فرشتوں سے نہیں، بلکہ دو کے ساتھ ان کو عداوت نہیں تھی، دو کے ساتھ تھی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو بہرحال وہ کہنے لگے کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے، جبرائیل کا ہم نہیں مانتے، کیونکہ جبرائیل کے حکم سے ہماری جو ہے ابو اجداد پہ بڑی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام ہی انبیاء کے پاس آتے تھے جب کسی قوم کے لیے اللہ پاک کی طرف سے سزا کا حکم ہوتا تھا تو اس پہ بھی عمل درآمد انہوں نے ہی کروانا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ پھر دشمن بن گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ لے کے آتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خود سے تو نہیں لے کے آتے، وہ تو اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی وہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اذن سے آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل مبارک پر نازل کرتے ہیں۔ تو پھر ساتھ اللہ پاک یہ بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ قرآن تو وہ آ رہا ہے، وہ قرآن اللہ بھیج رہے ہیں، اور وہ ایسا قرآن ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے، یدیہ ان کے سامنے ہے، اور اس کے اور معنی بھی ہیں کہ وہ مانتے اس کو کیا ہے، بین یدیہ سے مراد پہلے والی کتابیں جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ معنی بھی ہے اس کا کہ وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جو ان کے سامنے یعنی ان کی جو کتاب ہے بین یدیہ ان کے دونوں ہاتھوں میں جو کتاب ہے یعنی تورات اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، دونوں میننگ اس کے بن سکتے ہیں، تو یعنی کہ جو ان کی بھی یعنی کہ تمہاری جو کتاب ہے تورات اس کی تو یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، اور یہ قرآن لے کر جبرائیل آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ جبرائیل آ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی
ریزن نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ کوئی خاص ریزن نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جبرائیل لے کے آتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے اس کی صفات بیان کی، 3 صفات یہاں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ تورات، زبور، انجیل، پہلے والی تمام کتابوں کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے، دوسرا یہ قرآن ہدایت ہے، اور تیسرا یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے، تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے بہت ہی زیادہ مقرب فرشتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ وہ ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، اللہ کا قرآن لے کے آتے تھے، اور یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسیج اور اللہ تعالیٰ کا خوبصورت جو ہدایت ہمارے لیے اور بشارت وہ لے کے آتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ کیا ہم اس قرآن سے ہدایت کو حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک اب ہم جو آیات ہیں 97 تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا ہے، اپنے آپ پہ دیکھنا ہے کیا اس دورانیے میں دسمبر سے لے کے اب تک جو مسلسل میری پیاری پیاری بہنیں جو سن رہی ہیں اس کو اور جو میں بول رہی ہوں، کیا ہماری اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی؟ کیا ہمیں نمازوں کی فکر پیدا ہوئی؟ کیا ہمارے اندر جھوٹ غیبت بولتے ہوئے کوئی ڈر محسوس ہوا؟ اللہ کی تھوڑی بہت محبت کوئی ہمارے دل میں پہلے کی نسبت کچھ بڑھی، کچھ اضافہ ہوا؟ یا گناہوں سے، تعصب سے، ضد سے، حسد سے ہمارے دلوں کو کی پاکی میں کوئی اضافہ ہوا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ قرآن تو ہدایت دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، ہر آیت کے اندر دے رہا ہے، لیکن کیا ہم اس کو کیچ کر پائے ہیں؟ کیا ہم اس ہدایت کو حاصل کر پائے ہیں؟ کیا ہم اس کو سمجھ پائے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن تو ہدایت ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارا جو برتن ہے وہ ابھی گندا ہے، میلا ہے۔ گلاس کے اندر اگر مٹی ڈال دو تو اس کے اندر دودھ بھی ڈال دیں تو وہ دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے، وہ دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بجائے اس کی کہ وہ دودھ اس کو صاف کر دیتا ہے، اتنا پورا گلاس بھر کے ڈالو اور مٹی کا ذرہ نیچے ہو، لیکن نہیں، وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے قرآن تو سراسر ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، لیکن اگر جب تک ہم خود نہیں نا اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اپنی انا سے، ضد سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے لڑنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے دل سے نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں نکالنی پڑیں گی۔ ہمیں کسی سے نہیں لڑنا، ہم نے کسی سے فضول بات نہیں کرنی۔ اگر وقت ہے بات کریں، دلجوئی کریں، اچھے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ نہیں کر سکتے تو لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا نہیں کر سکتے، کسی کا بہت خیال نہیں رکھ سکتے، تو کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ یہ قرآن اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت چیز ہے، یہ اس صورت میں شاید اس طرح اثر انداز نہ ہو سکے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں، اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں کہ ہم اس قرآن کو اگر پڑھ رہے ہیں یہاں کسی اور کورس میں، کسی اور مدرسے میں، کسی اور جگہ پر، تو کیا ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے میسیج کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی نہیں تو کچھ ورسز بعد، نہیں کچھ پارے بعد، کچھ صورتیں بعد، انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت اور روشنی بن جائے گا۔ پھر ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ ذرا سا جہنم کا ذکر ہوا، کوئی سختی کا ذکر ہوا، کوئی سزاؤں کا ذکر ہو، اس کے فوراً بعد اللہ پاک جنت سنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جنت 29 اور 30 پارے میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا خوبصورت بہاریں ہیں جنت میں، کیا وہ باغات ہیں، اور کیا وہاں کا رہن سہن ہے، اور وہاں کی کیا آرام اور سکون اور راحت ہے۔ تو اتنی بشارتیں قرآن سنا رہا ہے، تو ہم نے اس قرآن کو پورا سنا، محبت سے سنا، پیار سے سنا، توجہ سے سنا، تو یہ قرآن ہمارے لیے بشارت بنے گا۔ اس کو وقت دینا پڑے گا، اس کی بشارتیں ڈھونڈنی پڑے گی، کہاں بشارت مل رہی ہے، کس جگہ ہمارے لیے اللہ پاک کے نبی نے ہمیں اس کے ذریعے بشارت سنائی ہے، کون سی جگہ ہمارے لیے خوشخبری بن رہی ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اور اس کے لیے ہمیں پورے قرآن کو توجہ سے، محنت سے، پیار سے، طلب یہ ہے کہ یہ آیت مبارک، اب ایک آیت ہے، آپ میں سے جو بہت پڑھی لکھی بہنیں ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، ڈیپلی چیز کو دیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے تو سب سے آسان ہو گیا ہے کہ اس آیت کو اس 24 گھنٹے کے اندر اپنے یعنی کہ ایک سبق بنا لے اپنے لیے، ترجمہ یہاں سنیں، لفظی با محاورہ مفہوم بھی سن لیں تھوڑا بہت، شاید اس سے کچھ سمجھ آ جائے، تفسیر سن لیں، اس کے بعد آپ کے گھر میں یا اویلیبل یا جو آپ لے سکتی ہیں یا نیٹ پہ جو رکھ سکتی ہیں، کوئی ایک تفسیر رکھیں، ایک رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، اسی آیت کی اس دن تفسیر پڑھ لیں، وضو کرنے کے بعد، نماز کے بعد اونلی 2 یا 3 منٹ کے اندر ایک ورس آپ آرام سے دیکھ لیں گی۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک تفسیر ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، یا نیٹ پہ آپ 2-3 ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں،
تو اس ایک آیت کو آپ اس کا ہدف بنا لیں، اس آیت کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر وہی جو 1 2 3 لکھا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا یا ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں، اور اس کا ساتھ حاشیہ ہوتا ہے، اس کے حاشیے کو دیکھ لیں تو کتنی امپرومنٹ آئے گی آپ کے اندر۔ کیوں آپ انحصار کریں ہمارے اوپر کہ ہم کچھ بتائیں، ہمیں ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، کبھی صحیح ہو جائے، انسان ہے دیکھ کے تو نہیں تفسیر سنا سکتے، زبانی بولتے ہیں تو کبھی کوئی چیز اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں پہ تفسیر سے خود مطالعہ کریں۔ خود مطالعہ کرنے سے جتنی چیز کلیئر ہوتی، جتنی سمجھ آئے گی، جتنی آپ کو بشارت ملے گی، ہدایت ملے گی، وہ شاید سننے سے نہ مل سکے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ کو کہ آپ سب پڑھنا شروع ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا تفسیر خود نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اب اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ ترجمہ آپ نے یہاں پڑھ لیا، مفہوم آپ نے یہاں سمجھ لیا، تفسیر کے مین پوائنٹس آپ نے سمجھ لیے، اس کے بعد آپ کے پاس جو اویلیبل تفسیر ہے اچھی تفاسیر میں سے، جیسے معرف القرآن ہو گیا، تفہیم القرآن ہو گیا، اس طرح وہ تفسیر عثمانی ہوگی، تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہوگی، یا اس طرح کوئی بھی مستند تفسیر جو ہے نا اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، تو اس کے اوپر پھر یہاں سے اسی جیسے آج 97 پڑھی ہے، اس 97 کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کو نئی بات مل جائے کہ جبرائیل سے وہ کیوں عداوت کرتے تھے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تو کیا ہوا، یا یہ پہلے والوں کی کیسے بشارت، پہلے والوں کی تصدیق کیسے کتابوں کی کر رہا ہے، ہدایت کیسے ہے، بشارت کی کوئی اہم بات، کوئی خاص بات آپ کو یہاں سے پتہ چل سکتی ہے، اس لیے اس کا مطالعہ کریں۔ ایک اور بات ضمناً کہ علی قلبی کا، اب یہاں سے یہ مثال اکثر دی جاتی ہے جب ہمیں تجوید کو، قرآن کریم کو تجوید کے علم و تجوید کے مطابق پڑھنے کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس کے دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اے بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس قرآن کو آپ کے دل پر، قلبی کا دل پر، آپ کے دل مبارک پر، آپ کے سینے پر ہم نے نازل کیا۔ لیکن ہم تو اس کو پڑھتے ہوئے قل میرا اپنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن کوشش ہے ٹھیک کرنے کی، قلبی کا قوف، موٹا قوف، قوف کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، جلدی میں ہم پڑھیں گے اعلیٰ قلبی کا، ہم تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو نہیں تلاوت میں جو ہم اکیلے قرآن پاک پڑھتے ہیں آہستہ آواز میں ہم کہتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اس سے بھی زیادہ، یہ تو پھر بھی میں نے تھوڑا سا ٹھیک پڑھا ہے، جب ہم بالکل زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل کے اندر سوچ کے وجہ سے ہماری آواز ہمارے کانوں تک بھی نہیں جا رہی ہوتی، تب تو ہم اس سے بھی زیادہ غلط پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہم بالکل بھی قاف موٹا نہیں پڑھتے۔ جب ہم قاف موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک قاف پڑھیں گے، تو قلبی کا، اور قلبی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کتا، ڈوگی، تو پھر وہ خدا نہ ہنستا، پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نے یہ قرآن آپ کے کتے پہ نازل کیا۔ اتنا غلط لفظ ہم بول سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم تجوید کو دھیان سے نہیں پڑھیں گے، یا تجوید سیکھیں گے ہی نہیں، یا سیکھنے کے بعد اس کو توجہ، محنت، پیار سے نہ پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں کاش کہ ہم لوگ ایسے، جس طرح میں یہاں کوشش کرتی ہوں ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ میرا کوئی لفظ غلط نہ ہو، اسی طرح ہماری اکیلے کی تلاوت ہو، یہ ہمارا محاسبہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہماری مجمع کے سامنے اور بہنوں کے سامنے تلاوت اور اکیلے کی تلاوت ایک جیسی ہو جائے نا، اس دن ہم سرخرو ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اکیلے میں ہم تلاوت بہت جلدی کرتے ہیں، بہت شارٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مسٹیکس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، آپ بھی کر لیں کہ قرآن کو صحیح کرنا ہے، تلاوت کو ٹھیک کرنا ہے، تجوید کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت ٹھیک کرنا، قرآن کی تجوید ٹھیک کرنا، تفسیر پڑھنا، سمجھنا، کیونکہ بہت خوبصورت کتاب ہمارے گھروں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو تلاوت اگر جب تک ہم اس کی تجوید ٹھیک نہیں کریں گے، ہم موٹے باریک کا فرق نہیں کریں گے، ہم جو سافٹ اور اسٹرک کا فرق نہیں کریں گے، شارٹ اور لانگ کا نہیں کریں گے، تو ہمارا قرآن کے مفہوم جو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ بہت زیادہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔